اچھا جی، اگلا سوال۔ امریکہ اور برطانیہ میں ڈاکٹر انسان کے جسم سے گوشت یا ہڈی کا ٹکڑا لے کر اس سے ایک کامل انسان تیار کرتے ہیں، تو ماخوذ آیا ارث پائے گا؟ اور دوسرا، نماز کے لحاظ سے مرد و زن کون سا وظیفہ جو ہے وہ رکھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گوشت یا ہڈی سے بنا ہوا انسان جس کی ہڈی یا گوشت لیا گیا ہے تو اس کا بیٹا بیٹی نہیں سمجھا جائے گا، لہٰذا وہ احکام جو باپ بیٹا یا بیٹی کے مابین جاری ہوتے ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے، اور اس کو مرد یا عورت سمجھنے کے لیے اگر اس میں خواص مرد پائے جائیں گے تو وہ مرد سمجھا جائے گا، اور اگر صفات عورت پائی جائیں گی تو وہ عورت سمجھی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال یہ کہ کیا عورت انٹرنیٹ پر مجلس اعضاء پڑھ سکتی ہے؟ مجلس پڑھنا ان امور میں سے ہے جن کا نامحرم کی آواز سننے سے استثناء کیا گیا ہے، ان سے باہر ہے، لہٰذا اگر وہ صرف عورتوں کے لیے پڑھے یا محرم مردوں کے لیے پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا انٹرنیٹ پر نکاح کسی کے جاری کیے جا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ انٹرنیٹ پر غیر محرم کی تصویر دیکھنے اور اس کی آواز سننے کے بارے میں مراجع عظام اور علماء کا کیا حکم ہے؟ آواز کے متعلق حکم واضح ہو گیا، لہٰذا صورت یا ان کے دیکھنے اور ان کی آواز سننے سے جنسی لذت محسوس ہوتی ہو تو وہ جائز نہیں ہے، اور اسی طرح آواز کے لیے بھی یہی ہے۔ اگلا سوال یہ کہ طالب علم اپنا شہریے والی رقم کو کیا اپنے شادی بیاہ کے اخراجات کے لیے جمع کر سکتا ہے جبکہ یہ سلسلہ چند سالوں تک طول پکڑ جائے، اور اس پر بعد از سال خمس بھی آیا ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ تو یہاں پر اس کا جواب جو ہے وہ یہ بیان کیا جائے گا کہ وہ مصدر جس سے اس کو شہریہ ملتا ہے، اگر وہ شہریہ کو طالب علم کی ملکیت قرار دے اور اس میں کوئی قید و شرط نہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے اس کو جمع کرے، اور ہر سال نئی رقم کا تاریخ خمس پر خمس ادا کرے، اور مخمس مال جس کار خیر میں چاہے صرف کر سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ کہ چند سالوں سے ایک مدرسہ قائم ہے اور طلاب اس میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور اسی مدرسہ میں چند کتب پڑھی ہیں جو قابل استفادہ ہے، لیکن حاضرین طلاب میں سے کوئی ان کا مالک نہیں اور نہ ہی ان کو جانتے ہیں، جو چلے گئے ہیں، لہٰذا ان کتب کے بارے میں آپ کا جو ہے وہ حکم علماء اور مراجع عظام کے نزدیک کیا ہے؟ ان کتابوں کے بارے میں متولی مدرسہ کا واضح اور تفصیلی جو ہے اس کی جو توضیح ہے وہ ارسال کریں گے تو اس کا حکم جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، اور اس کو ان کے مالک کا تفصیلی یا اجمالی علم ہے یا نہیں اس کو واضح کریں گے تو اس کا جو ہے وہ حکم واضح ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ کہ اگر مرد و زن دونوں کا نکاح اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہوا ہو لیکن وہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہوں، اگر صحیح نہیں ہے تو ان کی اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے اور ان کی اب کیا شرعی ذمہ داری ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر انہوں نے اشتباہاً پہلے عقد پر اکتفا کیا تھا تو ان کی اولاد حلال ذاتی ہے، اور احتیاط واجب ہے کہ اپنے نکاح کی شیعہ مذہب کے مطابق تجدید کر لیں، اور اگر وہ پہلے شیعہ نہیں تھے اور نکاح کے بعد وہ شیعہ ہوئے ہیں تو نکاح کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ کہ مرد اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے اور عورت جو ہے وہ اہل تشیع سے ہے، اس کے برعکس ان کا نکاح اہل سنت کے طریقے پر ہوا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ احتیاط اس میں ہے کہ شیعہ مذہب کے طریقے سے نکاح کی تجدید ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال یہ کہ اگر لڑکا لڑکی کی فقط منگنی ہوئی ہے کیا وہ آپس میں مل جل سکتے ہیں؟ جب تک شرعی نکاح نہ ہو اس وقت تک دونوں ایک دوسرے سے اجنبی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ اگلا سوال، بھابھی دیور کو بھائی جیسا سمجھتی ہے اور دیور بھابھی کو بہن جیسا سمجھتا ہے، ان کا آپس میں ملنا جلنا، اکیلے سفر کرنا یا مسافہ وغیرہ کرنا، اس طرح چچا ماموں زاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیور اور چچا زاد اجنبی ہیں اور نامحرم ہیں، اور بالا تصرف جو ہے وہ جو ذکر اوپر کیا ہے ملنا جلنا اور یہ ساری چیزیں وہ بھی جائز نہیں ہیں۔ کیا باپ اپنی بیٹی کو فروخت کر سکتا ہے؟ شرعاً اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان اپنے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام تک کسی کا مالک ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو فروخت کر سکتا ہے، اسی طرح ہر انسان اپنی اولاد میں سے کسی کا نہ مالک ہے اور نہ ہی اس کو فروخت کر سکتا ہے، اور نہ شرع اس کی کوئی اجازت ہے۔ اور اگلا سوال جو ہے کہ متع کی شرعیت میں گنجائش ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ادارے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ایران میں اسلامی حکومت ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ متع جائز ہے اور اس طرح دائمی نکاح جائز ہے، آپ اداروں سے صرف متع کے اہتمام کے طلبگار ہیں، نکاح دائمی کے اہتمام کے طلبگار کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اور یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، اور نماز روزہ واجب خمس زکوٰۃ
واجب اور حج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب، آپ نے واجبات کے اہتمام کا مطالبہ جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے ہیں جہاں پر صرف متع کے حوالے سے ہی اس کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو خواہشات نفسانی کی پیروی اور اس کو دین کے بہانے پورا کرنے سے دور رکھے اور ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی خلوت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور قریب ہے کہ زنا کے مرتکب ہوں، تو زنا سے بچنے کے لیے وہ عربی میں متع کا صیغہ پڑھتے ہیں یا اپنی زبان میں طے کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے جو ہے وہ جتنے بھی جو مقلدین ہیں وہ اپنے مجتہد کی طرف رجوع کریں گے اور اپنے اپنے حکم اپنے لیے اپنے مرجع کے مطابق اس حکم کو اخذ کر کے اس حکم کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا یہ ہے کہ شادی بیاہ کی بعض تقاریب میں شوق و رغبت دلانے کی خاطر ناچنے والے کے منہ پر اس پر